اسٹیٹ والا کافی بدنام کرتا ہے ہمیں ہر سال. یہ پھر آیا ہوا اس کا فیلڈ اسٹیٹ انڈیکس آتا ہے نا ایک امریکہ کا. میرے خیال یہ 8 تھا, اس دفعہ 104. پیچھے کوئی سفید چیز نظر آ رہی ہے آپ کے؟ جی سر وہ نظر نہیں آئے گی, پیچھے رہے گی. میں ایسے ہوں نا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹونائٹ ندیم ملک کے ساتھ. فیلڈ اسٹیٹ انڈیکس پاکستان اس میں کبھی بھی اچھے نمبر نہیں لے سکا, اور اس دفعہ بھی جو ایک نئی رپورٹ جاری کی گئی ہے پاکستان کو 10ویں نمبر پر ڈالا گیا ہے. اور جن ریاستوں کے ساتھ ہم فرسٹ ٹاپ 10 کی لسٹ میں شامل ہیں اس میں ہے صومالیہ, زمبابوے, سوڈان, چاڈ, کانگو, عراق, افغانستان اور سینٹرل افریقن ریپبلک, گنی, اور پاکستان 10ویں نمبر پر آتا ہے. تو کوئی بھی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے قابل ذکر جس کا اس میں تذکرہ کیا جا سکے. اور پاکستان کی ناکامی کیوں اتنی زیادہ دنیا کو نظر آ رہی ہے, اس کے جو انڈیکس کے اندر انہوں نے چیزیں وضاحت کی ہیں وہ بذات خود ہمارے سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, وہ کہتے ہیں سیکورٹی اپریٹس پاکستان کے اندر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کے طور پر ایگزسٹ کرتا ہے, اور جو ورسٹ پرفارمنگ انڈیکیٹر میں ہمیں مارکس ملتے ہیں انہی میں سے ایک نمبر ہمیں اس شعبے میں بھی ملتا ہے. پھر جو ہمارے سیاسی ادارے ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے, جو لیڈرشپ ہے وہ ناکامی ہے اس کی. سب سے جو کمزور اداروں میں نمبر ملے ہیں وہ لیڈرشپ کو اور پولیس, دو چیزیں انہوں نے ڈالی ہیں جس میں کمزور نمبر ہمیں ملتے ہیں. جو اچھے نمبر ملے ہیں وہ ملٹری کو ملے ہیں ایز انسٹیٹیوشن, کہ وہ اچھے نمبروں پہ قائم ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے اندر انسرجنسی ہے, ہمارے ہاں جو ہیومن فلائٹ ہے, پور سوشل انڈیکیٹرز ہیں, جو عدالتی نظام کی کمزوری ہے, ہیومن رائٹس جو وائلیشنز ہیں, تمام کو اسی میں شامل کیا گیا ہے. اور ایک اور جو بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے کہ دوسرے ممالک پاکستان کے اندرونی معاملات میں کس قدر مؤثر طریقے سے مداخلت کرتے ہیں. پاکستان شاید دنیا کے سارے پوری فہرست میں سے ایک اکیلا ملک ایسا ہے جہاں پوری دنیا کو آزادی ہے کہ جو بھی دل آئے وہ یہاں پر پاکستان کے اندر وہ مداخلت کر سکے. اور بڑا ہائیسٹ جو پاکستان کا ولنریبلٹی انڈیکس میں پوائنٹ ملتا ہے وہ اسی شعبے میں ملتا ہے. اور اس کی ایک مثال ہمیں آج کل اپنے ٹرائبل ایریاز میں, وار اور ٹیرر میں, اسلام آباد میں کون حکومت کرے گا, کس کی حکومت آئے گی, کس کی جائے گی, کہاں ہم آپریشن کریں گے, کہاں کون ڈرون اٹیک کرے گا, وہ سب چیزیں اسی سمت میں نشاندہی کرتی ہیں. آج ہم انہی ایشوز کو لے کر اور پاکستان کے جو حالات ہیں, ایک اس میں ٹرم انہوں نے یوز کی تھی, اسی انڈیکس اور فارن پالیسی میگزین ہے جس نے اس کو رپورٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان تقریباً نیئر ڈیتھ سچویشن سے دوچار تھا, یہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس آیا اس کے بعد آئی ایم ایف کا جو قرضہ ملا ہے اس سے اس کو لائف سپورٹ ملی ہے. لیکن یہ چلے گا کیسے آگے, کیونکہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں فیلئر کے بعد لوگوں کی شاید غموں اور دکھوں میں اضافہ ہو, لیکن پاکستان کی اگر ناکامی ہو تو دنیا کے لیے خطرات بہت زیادہ ہیں, کیونکہ پاکستان کو وہ ساتھ نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پر ایک اور بڑا خطرہ دیکھتے ہیں. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور آج ہم جس کرائسس سے دوچار ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, جو سربراہ ہیں جمعیت علماء فضل الرحمان گروپ کے. مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. مولانا صاحب, آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور تمام ان معاملات میں جن سے پاکستان آج دوچار ہے بڑا قریب سے مشاہدہ بھی کرتے رہے ہیں. کچھ میں شاید آپ کی مشاورت شامل ہو, کس میں آپ کی مخالفت شامل ہو, کسی میں آپ کی رائے شامل ہو. آج ہم یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری جنگ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں امریکہ کی جنگ ہے. آپ اس جنگ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا سب اس حوالے سے تو ہماری رائے ہمیشہ واضح رہی ہے, اور اس افق پر ہم نے اپنی پوزیشن کو ہمیشہ بڑا صاف اور واضح رکھا ہے کہ ہمیں اور اس پورے خطے کو جو مشکل درپیش ہے وہ بہرحال 2001 میں امریکہ اور مغربی قوتوں کی مداخلت ہے. جب وہ افغانستان میں آتے ہیں اور افغانستان میں قبضہ کرتے ہیں اور پھر
جو انہوں نے دہشت گردی کے خلاف ایک عنوان اختیار کیا، اس حوالے سے خطے میں موجودگی، خطے کے مفادات پر قبضہ، پوری ایشیا کے میں پھیلے ہوئے جو مفادات ان کے ہو سکتے ہیں اس تک براہ راست رسائی اور اس کے لیے عسکری مہم جوئی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ اگر ایک شخص اندر سے طاقتور ہے اور اس کے اندر کا دفاعی نظام بڑا مضبوط اور قوی ہے، تو باہر کے امراض جو ہیں وہ اس پر اتنے زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے، کچھ وہ خود اپنا دفاع کر رہا ہوتا ہے، اور اگر اپنا اندر کا دفاعی نظام آدمی کا ٹوٹ جائے تو معمولی سی چیزیں جو ہیں اس کے جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم یہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ایک شارٹ بریک لے لیں اور واپس آتے ہیں، اسی نقطے سے دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم یہ ٹاپک کنٹینیو کریں گے کہ یہ جنگ ہماری ہے یا ہماری نہیں ہے، اور ہماری ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس میں تو فعل جو ہے یہ تو مشرف کے زمانے میں بھی آیا تھا۔ یہ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا صاحب، جہاں سے ہماری بات ٹوٹی تھی کہ جنگ ہماری ہے یا نہیں ہے، امریکہ 9/11 کے بعد افغانستان آیا اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، وہ جنگ جو افغانستان میں ہونی چاہیے تھی اب پاکستان کے طول و عرض میں لڑی جا رہی ہے۔ دیکھیے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو افغانستان میں اس کی آمد ہے، اس کے مقابلے میں جو یہاں پر نعرہ لگایا گیا کہ سب سے پہلے پاکستان، اور ہمیں تو بس اپنی فکر کرنی ہے اور افغانستان جانے اور اس کا کام جانے۔ دیکھیے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کے پڑوسی کے دامن میں تو آگ لگ جائے اور آپ اپنا دامن جو ہے وہ بچانے کی کوشش کریں اور سمجھے کہ یہ آگ میرے طرف نہیں آئے گی۔ ہم اس وقت بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ افغانستان میں آنا نہیں، یہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں آنا نہیں، یہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آنا نہیں، بلکہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اس پورے خطے کے مفادات پر قوت کے ذریعے قبضہ کرنے کی ایک مہم جوئی ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ آئے گا۔ چنانچہ آج پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اس بات پر اتفاق کر چکی ہیں کہ یہ مشکل صرف افغانستان یا اب اگر پاکستان کی طرف منتقل ہو رہی ہے تو پاکستان کی نہیں بلکہ یہ پورے خطے کی ایک مشکل ہے، اور اس کے حل کی طرف چائنا، انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، یہاں تک کہ سعودی عرب، امارات، ان سب کو متوجہ ہونا ہوگا اور اس خطے کے مفادات کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی۔ چنانچہ یہ جو آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ پاکستان ایک ناکام ملک، اور تو اس میں جو دو چیزیں میرے نظر میں آئیں کہ سیاستدان، اگر سیاستدان کا معنی حکومت ہے تو ظاہر ہے جی کہ پچھلی حکومت مولانا صاحب، اگر ہم سیاست دانوں اور حکومت اور اس انڈیکس میں جانے سے پہلے یہ طے کر لیں کہ جنگ ہماری ہے یا نہیں، ایسے کیا جنگ ہماری نہیں ہے، یہ جنگ ہماری نہیں ہے، امریکہ کی ہے، اور ہم امریکہ کی خدمت گزاری کر رہے ہیں، ہم اس کے اعلیٰ کار بنے، ہم اس کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ جو فوجی آپریشن جاری ہے اس وقت، سوات، دین، مالاکنڈ، بنیر، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا ہوا، کل وزیرستان میں کیا ہوا، 100 بندہ مار دیا انہوں نے، جنازے کے اوپر بھی میزائل مارا، اس کو بھی مار دیا، اس کو کیا بولیں، یہ آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میں گزارش کروں، اس سے قبل تو ہم جنگجوؤں کے بارے میں رپورٹیں دیتے رہے، ان کی تصویریں جاری کرتے رہے، ان کے ویڈیو جو ہے دنیا میں پھیلاتے رہے کہ دیکھو یہ ذبح کر رہے ہیں، دیکھو یہ لٹکائے ہوئے ہیں، دیکھو یہ درے مار رہے ہیں، اور وحشتناک قسم کا ایک منظر ہم پیش کرتے تھے ان کا۔ لیکن اب جب اس کے بعد فوجی آپریشن کے بعد جو مناظر سامنے آ رہے ہیں، یعنی لوگوں کو پکڑ کر آپ ہوا میں اڑاتے ہیں ہیلی کاپٹر میں، اور وہاں سے ان کو نیچے پھینکتے ہیں اور ان کو
ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ابھی جو ہنگو میں مولانا دین اظہر کے گھر پہ بمباری ہوئی ہے, آپ یقین جانیے وہاں عورتیں شہید ہوئی ہیں اور ایک چھوٹا بچہ شہید ہوا ہے, اور ان کے گوشت کے ٹکڑے پورے محلے میں پھیل گئے ہیں. گھروں سے ٹکڑے اٹھا کے بوری میں اور پھر اس کو چارپائی پہ ڈال کے اس کا جنازہ پڑا گیا. کچھ پتہ نہیں کس کا جنازہ پڑا گیا ہے جو. اور اس طریقے سے ابھی کل جو جنازہ ہو رہا تھا, جنازے کے اوپر بمباری کی گئی تھی. تو یہ جو انتہائی وحشتناک قسم کے مناظر اب سامنے آ رہے ہیں, آپ فوجی آپریشن کی مداخلت کرتے ہیں؟ اس سے ہماری فوج کا امیج بری طرح خراب ہو رہا ہے. اور جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے, دیکھیے آپریشن کے مقاصد ہونے چاہیے, اور جس چیز کو انہوں نے بنیاد بنا کر آپریشن شروع کیا ہے کہ صاحب یہ تو حکومتی ریٹ چیلنج کر رہے تھے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, دو چیزوں کو الگ الگ کرنا ہوگا جی. حکومتی ریٹ چیلنج کر رہے تھے, اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. کیا وہ اسٹیٹ کے اندر اپنی ایک مستقل اسٹیٹ جہاں ان کی حکومت ہو وہ قائم کرنا چاہتے تھے, یا یہ کہ وہ حکومتی ریٹ کو ڈسٹرب کرنا چاہتے تھے؟ میرے خیال میں لیول کوئی اپنی حکومت قائم کرنے کا نہیں تھا, بلکہ اس کے نیچے کہ وہ حکومتی ریٹ کو ڈسٹرب کر رہے تھے جی. اب ایسی صورتحال میں یہ جو ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا جس انداز کے ساتھ, اگر اس صورتحال میں ان کا ہدف اپنی حکومت قائم کرنا نہ ہو اور آپ کی حکومت کو ڈسٹرب رکھنا ہو, تو اگر ان کی جو جسمانی قوت ہے, فزیکل قوت ہے, اگر وہ اس علاقے کو چھوڑ دے, تو دو خبریں حکومت کے ذمہ آتی ہیں: ہم نے کنٹرول سنبھال لیا, شرپسند بھاگ گئے. یہ دو چیزیں تو حکومت کے کھاتے میں آئیں گی. لیکن نیچے جو ہیں, جو لاشیں بکھری ہوئی ہیں. آپ فوجی آپریشن کی مداخلت کرتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپریشن کا یہ فیصلہ جس انداز میں کیا گیا ہے, یہ پاکستان کے داخلی حالات کا تقاضا قطعاً نہیں ہے, اور ضرورت سے بڑھ کر پاکستانی فوج کی قوت کو استعمال کیا گیا ہے. اوپر سے بھی ہماری فوج, نیچے ہماری قوم, اور آپ دیہاتوں میں جائیں جہاں آپریشن ہوئے ہیں, وہاں کے لاشوں کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. گدھ, کوے اور کتے ان کو کھینچ رہے ہیں. اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب سوسائڈ اٹیکس ہو رہے تھے, جو ہم نے لاہور میں حملے دیکھے, جو ہم نے پنڈی اسلام آباد میں حملے دیکھے, جو ہم نے پشاور پی سی کے اوپر بلاسٹ دیکھا, جو ہم نے میریٹ کی بامبنگ دیکھی, اس کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرائیں؟ میں اس میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں جی, جو آدمی اسلحہ اٹھا کر جنگ کر رہا ہے, میں اس کی اس حکمت عملی سے اور اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا. میں جو کچھ خود کر رہا ہوں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کروں گا. میں پارلیمنٹ کے اندر قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, میری پارٹی اور مذہبی جماعتیں مل کر جو کام کر رہی ہیں, یہ ہے پاکستان کے اندر اپنے مقاصد کے لیے جدوجہد کرنے کا راستہ, جو ہمارے اکابر و اسلاف نے بڑی مراحل سے گزر کر اس کو طے کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب, لیکن ہمیں دوست اور دشمن کی تخصیص کرنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی ہے. بیت اللہ محسود اور مولانا